السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اچھا، بکری کے جبڑے کے نیچے پانی بھر جاتا ہے، بوٹل جار بن جاتا ہے، جار کی طرح نا ایک پھول جاتا ہے وہ جگہ، لیکن وہ جگہ درد نہیں کرتی، سوزش ہو جاتی ہے، پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جبڑے کے نیچے. تو وہ کیوں ہوتا ہے اور آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوڑ تما اگر آپ بکری کی خوراک میں شامل کریں گے تو اس کے جسم میں جو ورمز ہوتے ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں، وہ بہت کم آئیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا ریشہ بازی نہیں ہوگا اسے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کوڑ تما جب شامل کریں گے آپ تو اس طرح کے مسائل ان شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے نہیں. جگر کا مسئلہ، جو جگر فٹ رہے گا کوڑ تما شامل کرنے سے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر پھر بھی ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہ زیادہ تر ہوتا کیوں ہے؟ یہ دلدلی علاقوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، جہاں پہ نمی زیادہ ہوتی ہے نا، نمی کی مقدار وہاں پہ زیادہ ہو جاتا ہے. بکری جو ہے سٹریس اگر بکری کو ہو، پریشانی ہو کوئی، تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اس کے دوران بکری جو کھانا پینا کم کر دیتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، منہ کی جھلی جو ہوتی ہے پیلی ہو جاتی ہے، یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے. آپ آنکھ کا پپوٹا دیکھیں گے تو وہ آپ کو سفید کلر کا آئے گا، خون کی کمی ہو جائے گی، بال اس کے رف ہو جائیں گے. سوزش والی جگہ کو دبائیں گے تو اس میں درد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں وہ صرف پانی بھرا ہوگا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پروکسی 34%، یہ انجیکشن ہے پروکسی 34%، 2 ml آپ نے لگانا ہے گوشت میں. اور ڈی فلوک 4 ml منہ میں ڈال دیں اور ڈی ورمنگ اس کی کر دیں. اور اس کے علاوہ ملٹی وٹامن اس کو کوئی انجیکشن لگا دیں، وٹامن AD3 کا انجیکشن لگا دیں. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ کمر ہو جائے گی. پروکسی 34%، 2 ml گوشت میں لگانا ہے آپ نے، اور اس کی ڈی ورمنگ کر دینا ہے. اور ڈی فلوک جو ہے وہ آپ نے 4 ml اس کے منہ میں ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی بکری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اللہ حافظ.